وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مطففین آیت نمبر 14. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل للمطففین. ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. یعنی ایک بڑے سخت دن میں. یوم یقوم الناس لرب العالمین. جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں. وما ادراک ما سجین. اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم. ایک دفتر ہے لکھا ہوا. ویل یومئذ للمکذبین. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. الذین یکذبون بیوم الدین. یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب به الا کل معتد اثیم. اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے. سامعین کرام، سورہ مطففین آیت نمبر 14. کلا برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. بلکہ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دیدار سے محروم رکھے جائیں گے یا حجاب میں ہوں گے. جو سورہ مطففین ہے سامنے کرام، اور اس میں
جو گزشتہ مضمون تھا، آج کا مضمون اس سے منسلک ہے، جڑا ہوا ہے. اور گزشتہ سبق میں ہم نے آخر میں یہ پڑھا تھا کہ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اپنے اعمال کے نتائج کو نہیں مانتے، یعنی جزائے اعمال کے دن سے کو جھٹلاتے ہیں، قول سے یا عمل سے. اور پھر وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو جھٹلاتا نہیں ہے مگر ہر حد سے تجاوز کرنے والا اور گناہ گار. جب اس پہ میری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ قصے ہیں اگلوں کے. تو کلا بل، یعنی یہ بات تو نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ قصوں کی ایک کتاب ہے یا اگلوں کے قصے ہیں. اصل سبب اس کا یہ ہے کہ جھٹلانے کا کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے کالا. پھر جب وہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو وہ دوسرا عمل کر لیتا ہے گناہ کا، تو دوسرا داغ، اسی طرح داغ، وہ دل جو ہے سارا داغدار ہو جاتا ہے اور کالا سیاہ ہو جاتا ہے. تو اعمال کے حساب سے دیکھیں، اس آیت میں بھی بالکل وہ حدیث جو ہے اس کی، اس آیت کی شرح بیان کر رہی ہے کہ دلوں پر زنگ کیوں چڑھتا ہے، کہ گناہوں کے سبب، حق سے اعراض کے سبب. دیکھیں، اصل بات جو شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے، کہ آپ کا عقیدہ یوم آخرت پر نہ ہو تو آپ پھر یوم جزا کو بھلا کے زندگی گزارتے رہتے ہیں. یا اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے. یعنی تقویٰ جو ہے وہ آپ احتیاط سے کام نہیں لیں گے، زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے. یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا، ہر وہ انسان جو اپنی حقیقت سے غافل ہے، جس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، وہ اپنے اعمال کے نتائج سے بے خبر رہ کر زندگی گزارتا رہتا ہے. تو اب اس میں یعنی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. دیکھیں، دلوں کو میں آپس میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، دلوں پر واقعی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس میں واقعی کی ضرورت بھی نہیں تھی میری، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے اعمال کے سبب. دیکھیں، اچھے اعمال کی بنیاد جو ہے، اچھا عقیدہ جو ہے اچھے اعمال کی بنیاد بنتا ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اچھے اعمال بذات خود جب اس کی نیت صحیح نہ ہو تو وہ اچھے اعمال نہیں رہتے. انما الاعمال بالنیات کا ایک کلیہ ہے ہمارے دین میں کہ اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. اچھا کام ہو، بری نیت ہو تو وہ پھر برا کام ہوتا ہے. اچھے کام کی اگر نیت بری ہے اور اس میں للہیت نہیں ہے تو وہ برا کام بن جاتا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے نماز پڑھی دکھاوے کی اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کا اس نے شرک کیا، جس نے خیرات دی دکھاوے کی اس نے شرک کیا. تو بہرحال سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں، اور قوانین کو دیکھیں، ہر یہ کائنات میں ایک تو فعلی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک قانون کے تحت پیدا کی ہے،
اور اس کائنات میں اللہ کے قوانین جاری و ساری ہیں. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں ایک قانون بنا دیا ہے، اور ہر چیز کو اس کی تاثیر، رنگ اور ذائقہ یا جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ چکن ہے، اس کے گوشت کا ایک رنگ ہے، اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے جو مٹن کے مطابق نہیں ہے. جو مٹن کا گوشت ہے اس کا ذائقہ جو ہے وہ گائے کے گوشت کے یا بچھڑے کے گوشت کے طرح نہیں، اپنا اپنا ذائقہ ہے. اس طرح مچھلی کا گوشت کا ذائقہ وہ اپنا. اب یہ سارے ذائقے، یہ ساری تخلیقات یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بات تو گہری ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح اس کائنات میں ایک نظام ہے، تخلیقات ہیں، مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز کے بارے میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ایک قانون ہے. اور اسی طرح روحانیت کا جب میں کہتا ہوں تو آپ اس کو غلط نہ سمجھے. روحانیت سے میری مراد آپ کا اصل باطن ہے اور پھر باطنی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصلاح یا بگاڑ کے کچھ قوانین ہیں. ہماری اصلیت یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ باطن ہے. ہماری حقیقت وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی، وہ نہیں ہے ہماری حقیقت جو نظر آ رہی ہے. اسی طرح انسان کو باطنی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ بات بھی آپ کو بالکل یقین کے ساتھ معلوم ہونی چاہیے. نقصان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا. اب ہمارا دنیا میں آ کے ہمیں اختیار بھی دے دیا ہے اور پھر راستہ بھی بتا دیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، وہ ہے نا کہ وہ کیا ہے کہ برا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا، یعنی انسان کو پھر میں نے الہام کر دیا ہے اس کی برائی کا اور اچھائی کا. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہدایت اور گمراہی کے اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں. آپ یعنی ہدایت چاہتے ہیں تو ان قوانین کو اپنا لیں کہ جو ہدایت کے بارے میں ہیں، جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ قوانین الہی کو، اب یہ قانون کیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. باطنی ترقی یا تنزل کے قوانین جو ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی ہے. اب یہاں ایک باطنی نقصان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے. اب جب زنگ ہمیشہ جب چڑھ جائے، یعنی لوہے کی کوئی چھری ہے اس پر بری طرح زنگ چڑھ جائے تو وہ پھر اپنا کام نہیں کرتی. اب قلب جو ہے یہ سوچ سمجھ کا ایک مادہ ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، یعنی سمجھ بوجھ کا ایک آلہ ہے جو قرآن کے مطابق جو ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں. اب یہ دل ایک ایسی چیز ہے، تھوڑا سا اس میں مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندرونی جو سسٹم ہے، جو روحانی سسٹم ہے، اس کا مرکزہ جو ہے وہ آپ کا دل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد كله واذا فسدت الجسد كله الا وهي القلب. یہاں بھی قلوب کا تذکرہ ہے نا، تو ذرا غور سے سنیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو جسم میں ایک مضغہ، ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اگر وہ ٹھیک ہو سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے، فساد ہو جائے اس میں سارا بدن. تو یہ حضور کی بات تو ظاہر اور باطن دونوں، یعنی ہمارے پاس دو دل ہیں نا. دو دل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ظاہری بدن کا دل ہے، وہ آپ کو معلوم ہے. حضور نے ظاہری مثال دے کے باطن پر اس کو منطبق کیا ہے، یعنی دونوں پر صادق آتی ہے یہ بات.
ظاہری آپ کا دل خراب ہو جائے لیکن حضور کا تعلق مطلب باطنی ظاہری ڈاکٹری کے سکھانے کے لیے تو ہمیں نہیں آئے تھے، ان کا تو اصل ٹارگٹ باطن تھا، قلب تھا. تو قلب کو ارشاد فرما رہے میرے رسول کہ دیکھو وہ دل کا تم خیال رکھنا. اب دل کا خیال کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس پہ گرد پڑتی رہتی ہے. جیسے کہ آپ ایک چیز کو اگر حفاظت نہیں رکھتے، مثال کے طور پہ ایک آئینہ ہے اور اس کو آپ نے کھلے میدان میں رکھ دیا ہے، اس کی حفاظت نہیں کر رہے، اس کو جھاڑ پونچھ نہیں کر رہے، تو ایک ہفتے بعد اس پر گرد کی ایک موٹی تہ جم جائے گی، پھر وہ اپنی خاصیت کھو دے گا. آئینہ، شیشہ، لوکنگ گلاس جسے آپ کہتے ہیں. تو اسی طرح دل کا ہے، اور اس کو آئینہ بھی کہا ہے. الانسان مرآۃ الرحمن یا الانسان مرآۃ الانسان. تو بہرحال یہ دونوں باتیں ہیں. انسان آئینہ ہے اللہ کا، یعنی اس کے آئینے میں جو اللہ کا نور ہے وہ نظر آ سکتا ہے، منعکس ہو سکتا ہے. اللہ کا نور جو ہے دل کو آپ نورانی بنا سکتے ہیں. ابھی وہ حدیث میں اس کا تذکرہ آئے گا. لیکن اس دل کو اگر آپ کھلا چھوڑ دیں، اس کی حفاظت نہ کریں، خواہشات نفسانی کے تھپیڑے اس کو لگنے دیں اور لگتے چلے جائیں، تو پھر یہ دل اپنی خاصیت کھو دیتا ہے، زنگ جڑ جاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ ایک گردآلود انوائرمنٹ میں شیشہ رکھ دیتے ہیں کھلا، اس پہ گرد آہستہ آہستہ پڑتی رہتی ہے، تو وہ ایک دن جو ہے وہ گردآلود ہو جاتا ہے. یا اگر آپ دل کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے دل کو پہچانتے نہیں ہیں، پھر اس کی حفاظت نہیں کرتے، تو اسی طرح پھر وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن دل کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ دل کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آپ احتیاط سے کام لیں، اپنے قلب کو اپنے سامنے رکھیں، یعنی اس کی حفاظت کریں. دل کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ دل کی حفاظت ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. اگرچہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لیکن آپ کو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ اختیار استعمال کرنے کی بجائے، یعنی اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں. اگر آپ زندگی میں احتیاط سے کام لیا تو اس آئینہ قلب وہ مزید شفاف ہوتا چلا جائے گا. یعنی جو زندگی اگر آپ اللہ کی مرضی سے گزاریں گے، ایک تو یہ ہے کہ اس آئینے کی صفائی ہوتی رہے گی اور وہ مزید صاف سے صاف تر ہوتا چلا جائے گا. اور تھوڑا سا اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تزکیہ ہوتا ہے نا، صفائی دل کی، اگر آپ نے صفائی کروا لی تو پھر یہ ہے کہ دل آپ کا چمک جائے گا. اور یہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئینہ قلب دیا ہے. قلب اور یا نفس آپ کہہ لیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں. بہرحال اس وقت وضاحت کا وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں دل گردآلود بھی ہوتا رہتا ہے، اور اس پہ کچھ میل کچیل اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے، لگا کے بھیجا ہے. ہمارے اندر جو ہے کچھ میل کچیل قدرتی طور پر موجود ہے، یعنی جس کو آپ اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، جس میں شہوات ہیں، غضب ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، عجب ہے، کبر ہے. یہ ساری صفات یعنی ایسی گندگیاں ہیں، اور اس سے یعنی اس کا آپ نے اب تزکیہ کروانا ہے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہیں کہ آپ کو کامیابی کے لیے زیادہ دور نہ جانا پڑے. آپ کے دلی میں، آپ کے دل پہ ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ میل کچیل لگوا دیا ہے. اللہ کے حکم اور پیغمبر کی اطاعت اور اس کی اتباع کے ذریعے آپ وہ میل کچیل ہٹا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، ہمیں طریقہ بتاتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. ہر چیز کے لیے ایک صفائی کا آلہ ہے، اور تم نے اگر صفائی کرنی ہے تو کلمہ طیبہ کے ذریعے تم اس کی صفائی کر سکتے ہو.
بہرحال یہ تزکیہ نفس قرآن میں اس کا لفظ جو ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص، تباہ ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نفس جو ہے اس میں آلریڈی کچھ خامیاں موجود ہیں، یعنی اخلاق رذیلہ۔ اب اس کے لیے صفائی کے لیے کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے کہ میں نے زندگی ہے اللہ تعالیٰ تو میری منزل ہے، اور میں نے تیری اطاعت کے ذریعے وہ منزل حاصل کرنی ہے، تیرے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے کہنے کے مطابق میں زندگی گزاروں، لہٰذا آج سے میں تیری ہی بندگی کروں گا، تیرے ہی حکم کے سامنے میں سر جھکاؤں گا، اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہ آپ جب عہد کر لیتے ہیں تو آپ کا اور آپ ایک نگران کی نگرانی میں جب ایسا کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ اپنے طور پہ کتاب اور سنت پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو ایک علاج ہے، اور علاج ہمیشہ جو ہے ڈاکٹر کرتا ہے۔ سیلف میڈیکیشن اچھی نہیں ہوتی، اور ظاہری بیماریوں میں بھی آپ کو سیلف میڈیکیشن آپ نہیں کرتے، اس کے لیے اسپتال بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر ہیں۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے مزکی کا۔ قرآن شفا ہے، لیکن ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اور اس کی تفصیل اور رہنمائی کے ذریعے آپ قرآن پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ تو دل کی اگر آپ صفائی چاہتے ہیں تو ایک تو اس کے لیے آپ کی زندگی گزارنے کی ایک صحیح نیت کا ہونا از حد ضروری ہے۔ یعنی اگر اللہ آپ کی منزل نہ ہو، آخرت آپ کی ترجیح نہ ہو، تو یہ ساری باتیں پھر بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، اللہ کو الہ واحد کا خیال آپ چھوڑ دیں، رسول کا اتباع آپ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تقوی اور اتباع رسول تو اس وقت ہوگا، یعنی آپ کر سکیں گے جب اللہ آپ کی منزل بن جائے گا۔ صرف نیکی اہمیت نہیں ہے، اصل تو سر جھکانا ہے آپ نے، پھر اس کے بعد ایک نیکی کا تصور آتا ہے کہ بھئی کیا کریں، کس طرح زندگی گزاریں، پھر اللہ کا حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہوگی۔ تو آپ کا دل جو ہے اب صفائی شروع ہو جائے گی اس کی۔ ایک مزکی یہاں مقامی طور پر، یعنی میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھوں گا، آج کا ماحول کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کے لیے ضرورت ہے سب سے پہلے ایک مزکی کی، اور اس کے بعد آپ کو ضرورت ہے کہ آپ مزکی کے ہدایات کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ ناکام ہو جائیں گے، زندگی کے مقصد میں آپ پھر ناکام ہو جائیں گے۔ بہرحال دل کے زنگ لگنے کی میں بات کر رہا تھا۔ دیکھیں، دل کو اگر آپ زنگ سے بچانا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے میں ایک جملہ یہ آپ کو کہہ دوں کہ اگر آپ نے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا کچھ اپنے دل کی کیفیت پر کچھ ایسا یقین نہیں ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے وہ جو کچھ کرنا چاہیے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں یہ فرمایا ہے کہ آپ لوگ جو ہے، خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ غافل رہیں گے تو آپ کے دل کو زنگ لگ جائے گا۔ اگر آپ اپنے مقصود زندگی سے غافل ہیں، اگر آپ نے آخرت کو اپنی ترجیح نہیں بنایا، تو پھر آپ کے دل پر کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، اگر آپ نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب کے، اب آپ کے دل کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ ہوگا کہ بری بات آپ کو اچھی لگنے لگے گی، اور اچھی بات
آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، یعنی آخرت کو وہ شخص جھٹلائے گا جس نے حد سے تجاوز کر لیا ہے اور وہ گناہگار ہے. گناہ کیا ہوتا ہے؟ جو کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو زندگی میں آپ کر رہے ہوں وہ گناہ ہے. نیکی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے زندگی گزاری یا کوئی بھی کام کیا وہ نیکی ہے. اگر آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اس کا میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کر لیا تھا، یعنی اس پہ بات کی تھی. اگر آپ نے حد سے تجاوز کیا ہے، اللہ آپ کی نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، آخرت آپ کی ترجیح ہے نہ اس کو آپ ترجیح بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حد سے گزر گئے. آپ نے حد سے تجاوز کیا. حد تو بندگی ہے. بندگی اگر آپ نہیں کر رہے یا آپ کا خیال نہیں ہے تو اب آپ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو آپ جھٹلانے والے بن گئے. اب آخرت کو اگر آپ جھٹلا کے زندگی گزار رہے ہیں عملی طور پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے دل کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا. اور خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ اگر آپ اب تک اپنے دل پہ لگے ہوئے زنگ کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلمہ طیبہ کو پڑھنا ہوگا عملی طور پہ، شہادت دینی ہوگی عملی طور پہ. ایک رہنما کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ سے ایک سیل ڈیڈ کرنی ہوگی کہ میں بیعت کرنی ہوگی اللہ کے ہاتھ پہ ایک نمائندے کے ذریعے. تو اب یہ ہے نا کہ اگر آپ بیعت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اب یہ ہے نا کہ اب کیا کرنا ہوگا؟ اب آپ کو اللہ کی بندگی کرنی ہوگی، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہوگی، تو آپ پھر کامیاب ہو جائیں گے. بہرحال یہ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی چاہت سے تھوڑا سا میں نے یہ مضمون بیان کر دیا. ایسا نہ ہو کہ آپ دل سے یعنی دنیا سے بغیر تزکیہ نفس کیے بغیر گزر جائیں، یا آپ اپنے دل کو صاف نہ کریں، شفاف نہ کریں، اس کو آئینہ رحمان نہ بنائیں، تو پھر یہ بڑی مشکل ہو جائے گی. اور اس کے نتائج جو ہیں وہ آیت نمبر 15 میں بیان ہو رہے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ترجمہ سنا دیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے جو یہ اعمال کرتے ہیں ان کے سبب. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Not at all. Their hearts have become corroded by what they used to earn. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.